یہ جو بیان آیا ہے کہ ہم میں ایسا کوئی کر ہی نہیں پائے گا، سمجھا ہی نہیں پائے گا، ایک تاریخ یاد دلانا، ماضی کو یاد دلانا کہ ماضی میں وادی کے اندر کس طرح کے لوگ رہا کرتے تھے، کیسی زندگی گزارتے تھے، یہ دراصل انہی حضرات کا حق ہے۔ اس لیے ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ جو بھی کچھ ہم نے سنا ہے ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے جو عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو حفاظ کرام بنتے ہیں، دنیا میں کسی بھی ادارے میں آپ جائیں، آپ کو یہ حفاظ کرام صرف مدرسوں سے ہی ملیں گے یا مکتب سے ملیں گے۔ اب تو مکاتب کا دور ہے، ہر محلے میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صبح شام مکتب ہو۔ سری نگر میں کچھ ایسے مکتب ہیں جہاں دن کو بچے اسکول جاتے ہیں، صبح اور شام 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے وہ مکتب میں پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس طرح کی ترتیب ہے مکاتب کے اندر، چند ہی مکتب ہیں کہ جہاں ایک بچہ حافظ بھی بن جاتا ہے اور ساتھ میں وہ اپنی عصری تعلیم کو بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ گویا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مدرسوں میں 24 گھنٹوں میں بچہ حافظ ہو جاتے ہیں، لیکن صبح شام مکتب اگر ہم چلائیں اور صبح شام مکتب کو مضبوط بنائیں تو جو حضرات مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے، اگرچہ یہ اچھا نہیں ہے، یا بھیجنا چاہتے ہیں لیکن وہ مجبوری ہے ان کی نہ بھیجنا، 1% بھی شاید مدرسوں میں بچے نہیں ہیں، اس کے سوا جتنے بھی بچے ہیں وہ سب تو عصری تعلیم پڑھتے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے بھی عصری تعلیم ہی پڑھتے ہیں، علماء کے بچے بھی اب مدرسوں میں زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ان کو حفظ بھی کراتے ہیں اور دینیات بھی پڑھاتے ہیں، اور بہت سارے علماء نے تو مدرسوں کے حوالے اپنے بچے کر دیے۔ لیکن مسئلہ آپ کا میرا ہے کہ جن کے یہاں یہ وقت ہی نہیں ہے کہ مدرسوں کو ہم اپنے بچے دیں، اس لیے مکاتب کے حوالے اپنے بچوں کو کریں تاکہ وہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا صحیح پڑھنا بھی انہیں زندگی میں آ جائے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ مکتب کیا ہے، مدرسہ کیا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب، ابھی جن کا نامی آیا، ان کی 2 تقریریں ہیں، وہ دونوں تقریریں چھپ گئی ہیں۔ اس میں ایک تقریر تو مکتبوں ہی پر ہے، اس کا عنوان انہوں نے جو بنایا ہے وہ بنایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو، اپنے اہل کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ۔ پھر وہ فرماتے ہیں آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت نازل ہو گئی حضور علیہ السلام کی ذات پر آج سے پہلے 1450 سال، تو کیا کہیں آگ لگ گئی تھی؟ کہیں کوئی طوفان آیا تھا یا کوئی آگ لگ گئی تھی کہ حضور سے اللہ نے کہا کہ آگ بچاؤ، آگ کو بجھاؤ؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ آگ لگی نہیں تھی، بلکہ وہ آگ وہ ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے اہل کو، اپنے خاندان کو، اپنی ذات کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت زندگی میں نہ آ جائے جو حرکت انسان کو سب کچھ ہونے کے باوجود جہنم تک پہنچائے۔ اب یہ اس پس منظر میں وہ سمجھاتے ہیں اپنے نصاب کو۔ ہمارے یہاں جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، 6 سبجیکٹ ہیں یا 7 ہیں یا کہیں زیادہ ہیں، اگر ہم 7 سبجیکٹ کو تسلیم کرتے ہیں ہر اسکول میں، مجھے بتائیں ان 7 میں کیا قرآن ہے؟ جہاں آپ بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں قرآن ہے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے کسی اسکول میں اسمبلی میں کلمات پڑھائے جاتے ہیں، کلمے 6 کلمے کہیں، اور اکثر اسکولوں سے، اداروں سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ جب آپ کے سبجیکٹ میں بچے کو قرآن ہے ہی نہیں، امپارہ ہے ہی نہیں، نورانی قاعدہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے مولانا یہ سمجھانا چاہتے ہیں گویا کہ سائیکل میں بریک ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں سائیکل ہو، اس کا باپ اس کے ساتھ ہے،
اور یہ کسی ڈھلوان راستے پر ہے، اوپر سے نیچے وہ سائیکل آئے گی، اس کے اوپر بچہ سوار ہے، باپ کو معلوم ہے کہ سائیکل میں بریک ہی نہیں ہے، جب یہ بچہ نیچے آئے گا تو کہاں چلا جائے گا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا۔ اگر یہ بچہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، مر گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بچہ یا اس کا باپ؟ اس کا باپ ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو ہمارے یہاں تعلیمی نظام ہے، جس تعلیمی نظام کو آپ بدل نہیں سکتے کیونکہ آپ اس پر قدرت ہی نہیں رکھتے، اور ادھر سے مجبوری ہے ہم اپنے بچے کو بھیجنا ہے وہاں، تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس تعلیمی نظام میں بریک لگانی پڑے گی۔ کیا لگانی پڑے گی؟ بریک۔ اور وہ بریک کیا ہے؟ صبح اور شام کا مکتب۔ صبح اگر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مکتب بچہ گیا، شام کو یہ بچہ بچی گئی، کتنا ہی اچھا ہے کہ 24 گھنٹہ اپنے بچے کو اس مدرسے کے حوالے کیا، پھر تو نور علی نور ہے۔ پھر یہ بچہ جب صبح شام کے مکتب کو لے کر باقی 7 یا 8 یا 9 سبجیکٹ کو لے کے چلے گا، وہ انگریزی بھی داں بھی ہوگا، وہ اردو بھی سمجھے گا، وہ میتھ بھی سمجھے گا، وہ کچھ بھی سمجھے گا، مگر وہ جو صبح شام کے مکتب اس کو دیا گیا، وہ مکتب اس کو بریک کا کام کرے گا اور کم از کم جہنم سے اس کو بچائے گا۔ ابھی سری نگر کا واقعہ میں نے اپنے استاد، ان کی براہ راست زبان سے میں نے سنا ہے، کشمیر کی اہم ترین شخصیت ہے، وہ ہر فرد ان کو جانتا ہے۔ انہوں نے عجیب و غریب واقعہ ہمارے سامنے انہوں نے فرمایا، سری نگر کا ایک شخص، اس نے اپنے بچے کو باہر بھیجا، جب باہر بھیجا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے، باہر ہی اس کا انتقال ہو گیا، اس کی لاش یہاں لائی گئی کسی جگہ، جب اس کے کپڑے کھولے تو وہاں سے ایک پرچی نکلی، اس پرچی میں لکھا تھا، قیامت کے دن میں اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ لوں گا، اس پرچی میں لکھا تھا۔ اس کے نیچے لکھا تھا، کاش کہ میرے باپ نے مجھے اپنے محلے کے مکتب میں بھیجا ہوتا یا کسی مدرسے میں داخلہ کیا ہوتا، کم از کم میں اس وقت مرنے سے پہلے ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کر چکا ہوتا۔ آج میں جا رہا ہوں دنیا سے، مگر مجھے کلمہ یاد نہیں ہے، جبکہ میں ڈاکٹر بن چکا ہوں، جبکہ میں بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہو چکا ہوں، مگر مجھے کلمہ یاد نہیں، اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ اس باپ کو ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اپنے تمام سبجیکٹوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو بھی پڑھا لیتا۔ یہی مولانا فرما رہے تھے جو ابھی تشریف لے گئے، جن کی ایک شان ہے، جن کا ایک درجہ ہے، یہ صرف کشمیر کی نہیں، ہندوستان کی نہیں، عالمی شخصیت، اور کتنی بڑی شکایت کی کہ لوگ جمائی نہیں ہیں، اور 1 مہینے سے 2 مہینے سے، بہرحال یہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن جتنے بھی ہیں اگر یہ واقعی مخلص بن جائے اور مخلص بن کر کام کو سنبھالنے کی کوشش کریں، انقلاب آ ہی جائے گا۔ یہ میری دوسری بات تھی، مکاتب اور مدرسوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اچھا، مکتب کی مجھے بات یاد آئی، آج کل مشہور ہے کہ مکتب کو وہ بچے چلے جاتے ہیں جنہوں گبی ہوتے، گبی، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، حقیقت بھی ہے یہ، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ چاہتے ہیں کسی طرح بچے کی شرارت سے بچ جائے اور اٹھا کے مکتب بھیج دیا، لیکن اس محتمم کی محنت کو آپ دیکھیے، اس استاد کی محنت کو آپ دیکھیے، صبح شام اس گبی بچے پر، اس کمزور بچے پر، اس شرارتی بچے پر ایسی محنت کرتے ہیں یہ مدرسے والے، یہی بچہ آگے جا کر عالم، فاضل اور فقیہ بن جاتا ہے۔ اور اگر گبی ہو تو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، شریر بچے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ مدرسے چلا گیا، اس نے آگے جا کر جب وہ بڑا عالم بنا تو 4 مہینے 10 دن میں اس نے کتاب بھی لکھی، اور وہ کتاب ایسی کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، بہت مشکل سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کا دماغ چلتا ہی نہیں تھا۔ مدرسہ گیا، عمر میں بڑے، اس نے یوں ہی مدرسے کو دیکھا، مکتب میں داخلہ لیا تو چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ستانے بھی لگے، لیکن مدرسے کا ماحول اس کو مل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مدرسے کا محتمم تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی وقت پر پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، اس کو وہ ماحول مل گیا اس بچے کو۔ وہ چونکہ بچہ نہیں تھا، جوان تھا،
30-35 سال 40 سال کے آس پاس غالباً اس کی عمر رہی ہوگی. اس کا بار بار دماغ میں آ رہا تھا مدرسے کو چھوڑ دوں گا، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن اس نے طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو مدرسے کو ترک نہیں کروں گا. ایک دن عشاء کے بعد ٹپائی پہ سر رکھ کر دعا کرتے ہوئے سو گیا، اور دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ مدرسہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے یاد ہو یا نہ ہو، مدرسہ تو نہیں چھوڑ سکتا میں. تو لکھا ہے کہ یوں ہی ٹپائی پہ سر رکھ کے وہ سو گیا، اسی رات اس کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر فرمایا اے نوجوان تمہیں شکایت کیا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ فرمایا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسا علاج کیجئے نا جس سے مجھے یاد رہے. تو پھر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا خواب ہی میں، اور جو ہی منہ میں ڈال دیا تو صبح بیدار ہو گیا. وہ پورا مدرسہ خوشبو سے معطر، جہاں بچہ جا رہا ہے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، درسگاہ سے خوشبو آ رہی ہے، ٹپائی سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. اور یوں ہی درس شروع ہوا تو یہ بچہ پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا. اب استاد اپنے حدیث کے پڑھانے کو شروع کیا. یوں ہی استاد نے پڑھانا شروع کیا، وہ بچہ کہتا ہے حضرت یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو کتاب کا حوالہ آپ دے رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے. ذہن کھل گیا اس کا. استاد نے ان سے کہا کہ بھائی خیریت ہے؟ پھر اس نے وہ خواب بیان کیا کہ مدرسے کی ٹپائی پر میں دعا کر کے سویا اور اللہ کے رسول تشریف لائے، انہوں نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا، اس برکت سے میرا ذہن بھی کھل گیا، اور یہ خوشبو اسی وجہ سے ہے. اس کا مطلب ہے گبی سے گبی تر بچہ بھی مدرسے سے جب فارغ ہوگا تو دنیا انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائے گی. آپ کو اور مجھے کیا حق بنتا ہے مدرسوں پہ تنقید کریں؟ یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا مدرسوں پہ، مدرسمس کیا شکرا قرآن کریم رٹ لگاواں باقی چیز کرا، یہ چیزیں وہ ہیں جو قیامت کے دن آدمی کو مجرم بنا کر کھڑی کر دیں گی. بلکہ اب تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں دنیا اگر قائم ہے، دنیا اگر ابھی تک زندہ ہے، آپ اور ہم حیات کو لیے ہوئے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، دعائیں کچھ کر رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، یہ صرف مدرسوں کی دین ہے، اس کے علاوہ کسی بھی ادارے کی کوئی دین نہیں. دنیا میں مدرسے نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. جس دن مدرسے گئے تو تبلیغ بھی ختم، جس دن مدرسے گئے تو تصوف بھی گیا، جس دن مدرسے گئے تو خانقاہ بھی گئی، جس دن مدرسے ختم ایک بھی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی. یہ صرف مدرسوں کی برکت. سب سے پہلے دنیا میں جو چیز قائم کی گئی محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد وہ مدرسہ قائم ہوا. سب سے پہلے مدرسہ، جہاں جہاں بیٹھے کسی بھی گھر میں تو وہ مدرسہ بن گیا. دار ارقم مدرسہ بن گیا، مدرسہ صفہ مدرسہ بن گیا، غار حرا مدرسہ بن گیا. پھر اس کے بعد صحابہ نے اپنے اپنے گھروں میں الگ سے مدرسے قائم کیے، پھر الگ الگ جامعات بنی، ہوتے ہوتے امام غزالی کا مدرسہ، ہوتے ہوتے مولانا قاسم نانوتوی کا مدرسہ. یہ جو اس وقت چھوٹے چھوٹے مدرسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اصل میں اس کی ماں دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند ہی کی نگرانی میں پوری دنیا عرب و عجم میں مدرسے قائم ہیں. چند مدرسوں کو الگ کر دیں، وہاں دارالعلوم دیوبند ہی کے مدرسے ہیں. مکاتب دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں. یہ جو بڑی بڑی دنیا میں آپ کو فلاسفر کے نام ملیں گے، مثلا علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر حمید اللہ پیرس، اسی طرح یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جتنے بھی اہم ترین اور معروف ترین اور قابل ترین صلاحیت مند شخصیات کا نام آئے گا نا دنیا میں، ان کا تعلق مدرسوں سے. علامہ اقبال نہیں ہوتے اگر مدرسے سے نہیں جڑے ہوتے. یہ صرف مدرسوں کی علماء کی برکت ہے. تو بڑے بڑے کارنامے دنیا میں کیا کہتے ہیں، مناظر حسن گیلانی، ماجد دریا آبادی، یہ وہ لوگ تھے جو بہت جن پر تنقید ہوا کرتی تھی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مدرسوں سے جوڑا، علماء سے جوڑا، تب جا کر یہ نکھر گئے. اگر مدرسے نہ ہوں تو آپ کی میری کوئی حیثیت. یہی بات سمجھا رہے تھے حضرت مولانا بھی، حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہ، یہی بات اصل میں سمجھانا چاہ رہے تھے. وادی کشمیر میں ایک وقت ایسا تھا، مدرسے تھے، خانقاہیں تھی، مکاتب تھے، اچانک وہ غائب ہو گئے، اچانک صورتحال بدل گئی، اور بیچ میں 50-60 سال، آج سے پہلے 60 سال پھر مدرسے وجود میں آ گئے. آج الحمدللہ چاروں طرف سے مدرسے ہیں.
ان بزرگوں نے محنت کی، آپ اور ہم الحمدللہ پھل کھا رہے ہیں۔ محنتیں کم میں آپ کو اور میری، لیکن جو حضرات حفاظ ہیں، ابھی دیکھیے 12-13 حافظ بن گئے۔ اب 12-13 حفاظ چھوٹے سے مدرسے سے جو 10-20 سال کی عمر رکھتا ہے، وہاں سے اتنے ہر سال جب 12-13-15 حافظ بنتے رہیں گے، اب آپ اندازہ کریں کہ وادی میں کتنے حفاظ ہوں گے۔ اب جب تراویح کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر ہم ہی لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کشمیر میں جب تراویح رمضان آتا ہے، رمضان سے پہلے شعبان میں مسجد کی کمیٹی میٹنگ کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ تو پتہ میٹنگ کا پڑھ کرا کوشر کمیٹی سے میٹنگ کرا اتپیٹ کی تراویح پروا وہ کے نوٹ کشمیری آپ ہماری اور کمزوری، آپ کی میری کمزوری، آپ کو اور مجھے کسی نے حق نہیں دیا ہے اس پر میٹنگ کریں کہ 8 پڑھے یا 20 پڑھے۔ شریعت نے 20 طے کر دی، اس پر کیوں کم کرنا ہے؟ دوسری میٹنگ ہوتی ہے کہ اس پر وہ علم ترا کن پورا قرآن پڑھو، پچ میٹنگ طے گسا تس مجھ فیصلہ گسا علم ترا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس طرح کی جب حرکتیں وادی میں ہوں گی تو سیدھی سی بات ہے کہ مدرسوں سے کوئی فائدہ ہم اٹھا، اس لیے یہ مدرسہ ہے۔ یہاں کے محترم ہمارے عزیز مفتی اعجاز صاحب ہیں، سالوں سے آپ کے درمیان ہیں، اور اس مدرسے کی تمام چیزیں وہ دیکھتے ہیں، آپ کی نگرانی میں دیکھتے ہیں۔ جب نگرانی ہو، استاد اچھا ہو، 2 مضبوط استاد آپ کے پاس حفظ پڑھانے والے، وہ قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بڑوں سے ربط بھی ہے۔ جب ان کی نگرانی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، ان کی زیر انتظام مدرسہ چل رہا ہے، تو عوام کو چاہیے کہ مدرسے کا خیال رکھیں۔ مدرسے کا خیال 3 طریقے سے رکھا جاتا ہے، کسو طریقوں سے۔ نمبر 1، پیسہ دینا ہے مدرسے کو۔ یہ دنیا بغیر پیسوں کے چلے گی بلے گی نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ اسباب کا اختیار کرنا جائز نہیں ہے، مولانا الیاس صاحب اور مولانا اشرف علی تھانی صاحب کا فتویٰ ہے، جو لوگ اسباب کا انکار کریں وہ زندیق ہیں، زندیق، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اسباب کا انکار کریں وہ تقویٰ کے درجے کو کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے دینی امور کو آگے لے کر چلیں۔ اس میں سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ پیسہ۔ پیسوں کے بغیر مدرسہ بنے گا نہیں، مسجد بنے گی نہیں، قرآن کے نسخے نہیں آئیں گے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ہے تو دینا نہیں چاہتا ہے، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے کہے کہ ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے، حوصلہ افزائی کرے۔ کس طریق گئی؟ ایک آدمی کہتا ہے پیسہ بھی نہیں دینا ہے، زبان سے میں حوصلہ افزائی کریں گے، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ کیا رہے؟ وہ نہ تعریف کرے، نہ وہ تنقید کرے، نہ وہ دشمنی کرے، نہ وہ دوستی، وہ خاموش رہے۔ اس کا خاموش رہنا ہی مدرسے کے لیے مدد ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، اگر ان 3 طریقوں سے ہم تبلیغ کی مدد کریں، مدرسوں کی مدد کریں، دعوت کی مدد کریں، علماء کی مدد کریں، تو دین انشاءاللہ مضبوط ہوگا، دین کے اندر استحکام پیدا ہوگا۔ پھر جو علماء نے باتیں کی ہے، پیچھے بیانات کیے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، دل میں اس کو جگہ دیں، مثبت ذہن پیدا کریں، منفی ذہن سے خود کو آزاد کریں۔ اس غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے، انشاءاللہ یہ جو حفاظ ہیں ان کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ کرو انشاءاللہ ارادہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔